علیکم، میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میرا نام کومل ہے۔ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے چھوٹی سی عمر میں ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ تبھی میری شادی میرے ابا نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے ارشد سے کروا دی۔ ارشد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور جب تک زندہ تھے مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ہماری زندگی کے 10 سال بڑے ہی سکون سے گزر گئے، لیکن ان کی اچانک انتقال کے بعد میرے سسرال والوں نے میرا جینا دوبر کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرا وجود کھٹکنے لگا، کیونکہ میرے ساتھ ایک 8 سال کا بیٹا بھی تھا، اور میرے دیور اور جیٹھ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر مجھے ابھی اور اسی وقت گھر سے نہ نکالا گیا تو میرا بیٹا جائیداد کا حقدار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے جیسے تیسے بڑی مشکل سے اپنے سسرال میں ہی اپنی عدت پوری کی، اور عدت ختم کرنے کے ہوتے ہی میرے جیٹھ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا، کیونکہ ایک جوان عورت کا شوہر کے بغیر اس گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ مگر میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بات کیوں کہہ رہا ہے، لیکن میرے پاس اس کے گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میرا بوڑھا باپ مر چکا تھا، میرا بھائی شادی شدہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری بھابھی 4 دن سے زیادہ مجھے برداشت نہیں کریں گی۔ میں ان کے قدموں میں گر کر گئی، فریاد کی کہ مجھے اس گھر سے نہ نکالیں، بے شک مجھے میرے شوہر کی جائیداد میں سے کوئی حصہ مت دیں۔ لیکن میرے سسرال والوں کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے میرے بیٹے کو اس گھر سے نکال دیا۔ مجبوراً میں اپنے 8 سال کے بیٹے کو گود میں لیے میکے پہنچ گئی۔ میرے بھائی نے مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ 2-4 دن تو بھابھی نے بھی بہت خیال رکھا، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ میں اور میرا بیٹا مستقبل بھائی کی ذمہ داری بن جائیں گے۔ وہ ان کا رویہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ میں گھر کی بیٹی سے کب گھر کی ملازمہ بن گئی مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ بھائی سارا دن نوکری پر ہوتا اور بھابھی گھر کا سارا کام مجھ پر ڈال کر اپنے کمرے میں آرام کرتی رہتی۔ مجھے گھر کے کام کاج سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب میری بھابھی مجھے تانے اور اپنے کیے جانے والے احسان جتاتی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ میرے بھائی کی بچی اور میرا بیٹا تقریباً ایک ہی عمر کے تھے۔ بھابھی نے اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروایا، لیکن میرے بیٹے جواد کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھ لیا، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میں دن رات ان کی خدمت کر رہی اور وہ میرے بیٹے کو تعلیم تک نہیں دلوانا چاہتے۔ میں نے اپنے بھائی سے جواد کی تعلیم کے بارے میں بات کی تو بھائی نے جواد کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا، اور یہ بات میری بھابھی سے برداشت نہ ہوئی۔ گھر میں آئے دن جھگڑوں کی شروعات ہونے لگی۔ آخرکار ایک دن تنگ آ کر میں نے بھائی سے کہہ دیا کہ آپ کوئی بڑی عمر کا آدمی دیکھ کر میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں، جو میرا اور میرے بیٹے کا سارا خرچہ اٹھا سکے۔ میرا بھائی بھی مجبور تھا، وہ ساری زندگی میرا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے رشتے کروانے والی آنٹی کے ذریعے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ عمر تو اس آدمی کی 60 سال تھی، مگر ایک بزنس مین تھا۔ میرا بیٹا جو اس رشتے پر راضی نہیں ہوا تھا، وہ بہت اداس تھا۔ وہ کہتا، امی آپ دوسری شادی نہ کریں ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کو روتا دیکھ کر میں نے دوسری شادی سے انکار کر دیا اور اپنی بھابھی سے تنگ آ کر اپنے بھائی کا گھر بھی چھوڑ دیا، اور ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں جواد کے ساتھ تنہا زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جواد کو اسکول میں داخل کروا کے میں نے خود بھی اسی اسکول میں استادی کی نوکری کر لی، اور بڑی مشکل سے زندگی کا گاڑی گھسیٹنے لگی۔ میں نے بیوگی کے بعد بھی وقت بھی دیکھا جب ایک وقت کی روٹی کھاتی تو 2 وقت خالی پیٹ گزار کر سوتی۔ کبھی کبھی میری آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آنے لگتے کہ جب تک شوہر کا سایہ میرے سر پر تھا میری زندگی کتنی خوبصورت تھی، لیکن شوہر کے جاتے ہی دنیا کے اصل رنگ مجھے نظر آنے لگے۔ عورت کی زندگی کی خوبصورتی واقعی ہی اس کی زندگی میں شامل مرد کے دم سے ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس مجھے شوہر ارشد کے جانے کے بعد شدت سے ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی میرا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو بہت دکھی ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرح در در کی ٹھوکریں کھاؤں۔
لیکن مجھے بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری وجہ سے اس کا شادی شدہ گھر خراب ہو جائے۔ میں نے باہر کی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے دنیا کے سبھی رنگ نظر آ گئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی اس جاب کو ساتھ لے کر کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کام شروع کرنا ہوگا تاکہ زندگی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھا سکوں۔ ویسے بھی جواد بڑا ہو رہا تھا اور اس کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اور بھائی کے دیے ہوئے پیسوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، جہاں میں عورتوں کے میک اپ وغیرہ کا سامان بیچنے لگی تھی۔ ارشد کے جانے کے بعد سے میں نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا۔ میری مستقل مزاجی، میری محنت اور میری دعائیں رنگ لے آئی تھی، اور میری یہ چھوٹی سی دکان بڑی ہو گئی تھی۔ میں خود بھی دکان چلاتی تھی اور جواد کی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ میرا کاروبار چمک گیا اور میری دکان ایک بڑے اسٹور میں بدل گئی۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق میں نے نئی چیزوں کا اضافہ بھی کیا اور کام کرنے کے لیے مزید بیوہ اور بے سہارا عورتوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ میں اپنے کام سے پوری طرح مطمئن تھی۔ تبھی ایک دن میری دکان پر ایک دیور شیراز آیا۔ 8 سال کے بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ماضی کے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ شیراز کا تو پہلے اس بات پر یقین نہ آیا کہ میں زندگی میں اتنی آگے بڑھ چکی ہوں اور ایک چمکتے ہوئے کاروبار کی مالک بن گئی ہوں، لیکن جب اسے احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ بڑے بھائی کے فیصلے کے آگے وہ سر نہیں اٹھا سکا تھا، جبکہ اسے میرے اور میرے جواد کے دکھ کا احساس تھا۔ میں نے یہ سوچ کر شیراز کو معاف کر دیا کہ وہ میرے شوہر ارشد کا بھائی ہے اور ارشد اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے۔ شیراز ہمارے گھر آنے جانے لگا اور جواد سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ شیراز کا بیٹا میرے بیٹے جواد کا ہم عمر تھا۔ ان دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی تھی کہ میرے بیٹے کو چچا کا پیار مل گیا۔ وہ بیچارہ تو ساری عمر رشتوں کے لیے ترس گیا تھا۔ جواد اب 16 سال کا ہونے والا تھا اور اس کے اندر پچھلے کچھ دنوں میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں دکان سے گھر آتی تو وہ مجھے کھویا کھویا سا نظر آتا تھا۔ گھر سے باہر نکلتا تو رات دیر تک گھر آتا۔ میں گھر میں کام کے لیے نوکرانی رکھ لی تھی۔ وہ مجھے اکثر کہتی کہ پتہ نہیں بی بی جی جواد صاحب کو کیا ہو گیا ہے، سارا وقت اکیلے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ میں جب بھی جواد سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ کہتا کہ امتحان قریب ہیں اور وہ تیاریوں میں مصروف ہے۔ میں نے شروع سے جواد کی اچھی تربیت کی تھی، اس لیے مجھے اس کے بگڑ جانے کا ڈر نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ میرے دیور شیراز کے بیٹے فواد کا علاوہ اور کہیں نہیں جایا کرتا تھا۔ جواد کے امتحانوں میں بس کچھ دن باقی رہ گئے تھے اور آج کل پڑھائی میں وہ بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ میرا کام بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ ایک دن میں اسٹور سے گھر لوٹی تو چکر آ کر جواد کے قدموں میں بے ہوشی سے گر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور قریبی کلینک لے گیا، جہاں پہنچ کر میرے سر پر آسمان گر گیا۔ یہ سردیوں کی ایک شام تھی، لیکن پھر بھی میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھی تھی اور وہ جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرے شوہر کے انتقال کو کئی سال گزر گئے تھے اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں 2 مہینے سے امید سے ہوں۔ اس بات نے مجھے لرزا دیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، لیکن ڈاکٹر نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تب میں اپنی رپورٹ اٹھائے خاموشی سے کلینک سے باہر نکل آئی۔ باہر میرا بیٹا کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر فکر سے پوچھنے لگا، اماں سب خیر تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ آپ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ جواد کے سوالوں پر میں نے اسے نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں کیسے حاملہ ہوئی ہوں، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں، تو وہ مجھے بد کردار ٹھہرا دیتا، جبکہ میں تو خود بھی نہیں سمجھ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور شوہر کی وفات کے بعد میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق تھا۔
میری رپورٹس چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ میرے شوہر کی جگہ کوئی اور لے چکا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری مرحومہ شوہر کا وجود چلا آیا تھا۔ میں کبھی ان سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو پھر کس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا تو بہت الگ بات تھی۔ جواد کے بار بار پوچھنے پر میں نے اس کو جھوٹ کہہ دیا کہ کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کا کہا۔ میری بات سن کر جواد ناراض ہونے لگا۔ جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے آپ اپنا خیال ہی نہیں رکھتی۔ اب آپ رات کو جلدی سو جایا کریں، ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی آپ گھر کے کام سارے خود کرتی ہیں، پھر ملازم رکھنے کا کیا فائدہ؟ میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں کہ آپ میری فکر میں پریشان رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بابا کے جانے کے بعد آپ کو وہاں زیادہ میری فکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا خیال نہ رکھیں۔ اس کی بات سن کر میں دکھ سے مسکرا دی۔ پہلے ہی میں ارشد کے اچانک چلے جانے پر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اور اب سالوں بعد اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر اس وقت جواد کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں جینے کی اس آس کو بھی چھوڑ چکی ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی محبت اور امید انسان کو آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتی ہے کہ اسے سامنے والے کی برائیاں اور کوتاہیاں نظر ہی نہیں آتی۔ شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں جواد سے اتنی شدید محبت کرتی تھی کہ میں اس کی خامیوں کو جان ہی نہیں پائی تھی۔ میں جواد کے ساتھ گھر آ گئی تھی اور مستقل یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے، اور میں دنیا والوں کو اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی۔ ان سب سوالوں نے میری طبیعت مزید خراب کر دی تھی۔ میں سچ کا پتہ لگانا چاہتی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح سچ کا پتہ لگاؤں۔ دوسری طرف میں جواد بھی کافی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ اس بات نے بھی مجھے پریشان کر رکھا تھا کہ اس کے ٹیسٹ میں مستقل خراب نمبر آ رہے تھے، اور ٹیچر نے مجھے فون پر یہی بتایا کہ آج کل جواد کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔ میں جواد کے متعلق ہر بات اب کھل کر شراز سے کر لیا کرتی تھی، کیونکہ جواد کی عمر کے اس حصے میں تھا کہ باپ کی شدید ضرورت تھی، اور باپ کے چلے جانے کے بعد میں چاہتی تھی کہ اس کا چچا ہی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے اور اس پر کڑی نظر رکھے، تاکہ وہ کسی غلط راستے کا انتخاب نہ کر بیٹھے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دیور کو فون لگایا اور اسے جواد کی پڑھائی کے سلسلے میں بات کی۔ وہ کہنے لگا، بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، جواد پڑھائی کے لیے میرے ہی گھر آتا ہے، وہ سارا وقت یہیں گزارتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی تسلی ہو گئی تھی۔ جواد بھی آج کل میری بات بہت زیادہ فکر کرنے لگا تھا۔ اس کا یوں میری فکر کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا جوان ہو گیا تھا، لیکن میں اس حمل کا کیا کرتی جو میرے پیٹ میں پروان چڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف کہا تھا کہ آپ عمر کے جس حصے میں غلطی سے بھی بچہ ضائع کروانے کے بارے میں مت سوچیے گا۔ اس لیے میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں یہ پتہ لگاؤں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ دکان کے علاوہ نہ ہی میں کہیں آتی جاتی تھی، نہ ہی میرا کسی سے کوئی ایسا رشتہ تھا۔ میرا گھر میں جواد کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ میرے لیے حقیقت جاننا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے علم میں نہیں تھا۔ یقیناً رات کے اندھیرے کا سہارا لیا گیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی ملازمہ کے آگے ایک پیشکش رکھ دی کہ اگر وہ ایک رات میری جگہ میرے بستر پر سو جائے تو میں اسے 5,000 انعام دوں گی۔ وہ خوشی خوشی 5,000 کے لالچ میں راضی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے بستر پر لٹا کر منہ تک کمبل اڑا دیا اور کہا کہ جو مرضی ہو جائے وہ یہاں سے نہیں اٹھے گی، اور پھر میں خود دیکھ لوں گی۔ میں ساتھ والے کمرے کی کھڑکی پر پاس جا کر چھپ گئی۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کرنے سے مجھے یہ پتہ کرنا چلے گا کہ نہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی نے رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھا کر ہی میرا دامن پر داغ کیا ہے۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے باوجود بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، اور پھر جب میں نے مزید رکنے کا ارادہ ترک کر دیا تو اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ تب میں سانس روکے کمرے کے اندر منظر دیکھنے لگی، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا آیا تھا، جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ ساری رات فواد کے ساتھ گزارنے والا ہے۔
اور کچھ دیر پہلے ہی میں نے شیراز کو فون کر کے اس بات کی تسلی بھی کی تھی کہ وہ اس کے گھر موجود ہے۔ پھر جو اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں میرے بستر تک آیا۔ اب قریب آتے ہی اس نے نکرانی کو اپنی ماں سمجھ کر اس کے پیروں کو پکڑ کر ہلایا تھا، جیسے چیک کر رہا تھا کہ میں گہری نیند سو رہی ہوں یا نہیں۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ کہیں اس نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا؟ ایسا خیال آتے ہی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ میں ایک ماں تھی، اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی غلط بات کیسے سوچ سکتی تھی؟ جب جواد کو یقین ہو گیا کہ نکرانی یہیں یعنی کہ میری ماں گہری نیند سو رہی ہے، تب اس نے آہستہ سے جا کر میری الماری میں سے کافی سارے پیسے نکال لیے۔ جواد کی حرکت دیکھ کر میں یزید پریشان ہو گئی اور خود کو کمرے سے باہر نہ روک پائی۔ میں تیزی سے گھوم کر جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو جواد سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں نے غصے میں جواد سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ نوٹوں کی گٹی نکالی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، میں نے تم پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی اور تم نے میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچایا۔ اب سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تم آدھی رات کو یہاں میرے کمرے سے پیسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے زندگی میں پہلی بار جواد کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ تھپڑ کھا کر تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے دیور کے بیٹے فواد نے اسے نشے کی لت میں مبتلا کر دیا ہے اور اسی نشے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ساری رات مختلف قسم کے نشے کرتا ہے۔ جواد کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ شیراز نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، جبکہ جواد کہہ رہا تھا چچا کو اپنے بیٹے کی ہر حرکت کا علم ہے، اور پھر اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جواد کہنے لگا کہ وہ روز رات کو میرے دودھ میں نشے کی دوائی ملا کر جایا کرتا تھا، کیونکہ چچا نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا کہ اگر وہ چچا کی بات نہ مانتا تو فواد اسے نشہ فراہم نہ کرتا۔ اس کی بات سن کر میرا تو دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سالوں بعد میرا دیور میری زندگی میں آیا بھی تو ایک نئے دکھ کی داستان رقم کرنے کے لیے۔ میرے بیوہ ہونے کے بعد بھی اس نے مجھے کوئی سہارا نہیں دیا تھا، اس بات کا مجھے غم نہیں تھا، لیکن میرے جوان بیٹے کو نشے کی لت میں ڈال کر اپنے ہی گھر میں چوری کرنا سکھا کر جو اس نے کیا وہ میرے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا، اور مجھے ہر رات نشے کی دوا دینے کا جو مطلب تھا وہ میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر ارشد کی بات یاد آئی تھی، جس نے شادی کے شروع سے ہی دنوں میں مجھے یہ بات سمجھائی تھی کہ شیراز کی عادت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس سے دور ہی رہنا، لیکن اس وقت میں ارشد کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ شیراز نے ایک دفعہ پھر میری ہستی بستی دنیا کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وجہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے جواد کو سختی سے کہا کہ وہ آئندہ نشے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، اور میں خود آدھی رات کو ہی شیراز کے گھر پہنچ گئی اور اس کی بیوی کے سامنے اپنے سارے سوال پوچھنے لگی۔ پہلے تو وہ کھنک کر رہ گیا، پھر اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ ارشد کی موت کے بعد مجھے گھر سے نکال کر ان لوگوں نے ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن شیراز اپنی عیاشی کی وجہ سے اس جائیداد کو سنبھال نہ سکا، ہر چیز بیچ دی تھی۔ بہت مشکل سے نوکری کر کے وہ گھر کا گزارا کر رہا تھا۔ بظاہر وہ لوگ اچھے خاصے لگتے تھے، لیکن در حقیقت اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا، اور اس کا جوان بیٹا نشے جیسی لت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب شیراز نے مجھے اتنے بڑے کاروبار کو چلاتے دیکھا تو اس کی نیت کاروبار کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی خراب ہو گئی تھی، کیونکہ میں اب بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنا نشانہ بنایا اور اسے نشے کی لت میں مبتلا کر کے ہر رات میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا، یہاں تک کہ میں حاملہ ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب میں حاملہ ہو جاؤں گی تو اپنی بدنامی کے ڈر سے نکاح کے بارے میں سوچوں گی اور وہ خود مجھ سے نکاح کر لے گا۔ اس طرح وہ میرے جمے جمائے کاروبار کا مالک بھی بن جائے گا اور نشے کی وجہ سے جواد بھی اس کے راستے کا نشانہ بنا رہے گا۔ شیراز کی حقیقت جان کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔
پہلے ہی میں نے اپنی زندگی میں کیا کم تکلیفیں اٹھائی تھی جو اب شہراز میرے لیے ایک نئی مصیبت بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ مجھے مظلوم سمجھ کر وہ مجھے استعمال کرے گا اور میں مجبور ہو کر استعمال ہوتی چلی جاؤں گی۔ وہاں سے نکل کر سیدھے پولیس اسٹیشن گئی۔ میں نے شہراز پر مقدمہ درج کروایا، اس کے بیٹے فواد پر بھی، جس نے میرے معصوم بیٹے کو نشے کی لت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا جیل میں تھے، اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، میرا حمل خود بخود ہی ضائع ہو گیا تھا۔ اس وقت کے بعد میں نے کبھی دوبارہ اس رشتے پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ آج میں پلٹ کر اپنی پوری زندگی دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا بیوہ ہونا شاید میرا گناہ بن گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بیوہ عورت کو جینے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر وہ اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو اسے معاشرے میں اس قدر ذلیل کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا مجھے اس وقت اپنے بیٹے کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی؟ کیا شادی کے بعد میرے بیٹے کو وہ پیار ملتا جس کا وہ حقدار تھا؟ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔